نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد انما اموالكم واولادكم فتنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة وقال علیہ الصلاۃ والسلام اطلب العلم ولو كان بالسن۔ میرے محترم دوستو بھائیو، علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ادنیٰ درجے سے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد جو ہے یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک آزمائش کی چیزیں ہیں، اور اگر ان کو اچھی جگہ خرچ کریں گے اور اچھی تعلیم اپنی اولاد کو دیں گے تو یہ ہمارے لیے ثواب کا باعث بنیں گی اور ہمارے لیے بہت فائدہ مند رہیں گی۔ اور اگر مال اور اولاد کو ہم نے اچھی تربیت نہیں کی، مال کو اچھی جگہ خرچ نہیں کیا اور اولاد کو اچھی تعلیم نہیں دی، دینی تعلیم نہیں دی، تو یہی اولاد ہمارے لیے جہنم کا سبب بنے گی، اور یہی مال ہمارے لیے جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو علم دین کی تعلیم دیں، علم سکھائیں، کیونکہ بہت سارے بیچارے ایسے ہیں بے علم ہیں، جاہل ہیں، کہ ان کو یہی نہیں پتہ کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، کس طریقے سے ہمیں یعنی اپنی زندگی کس طریقے سے ہمیں گزارنی چاہیے، کس طریقے سے ہمیں رہنا چاہیے، ان ساری چیزوں کو ہمیں اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے۔ تو اسی لیے کچھ لطائف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب آدمی اپنے علم سے، اپنے مذہب سے ناواقف رہتا ہے تو وہ کیسے کیسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اسے ایک عجیب سے محسوس اور ہوتے ہیں۔ تو ایک خان صاحب تھے اور ایک تبلیغی آدمی تھے۔ خان صاحب اور تبلیغی آدمی کی آپس میں بہت گہری دوستی ہو گئی اور آپس میں خطوط اور خطابت سے بات چیت ہوتی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد خان صاحب کا دورہ ہوا اور تبلیغی جو آدمی تھے ان کے گھر پر مہمان ہوئے، اور تبلیغی آدمی نے اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کیا اور اچھا کھانا بنایا اور اس کے سامنے پیش کیا۔ تو جب کھانا پیش کیا گیا تو تبلیغی آدمی نے کہا کہ لیجئے حضرت اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کیجئے۔ تو خان صاحب تھے، یہ تو جاہل تھے، اور اس بیچارہ کو ایک دم عجیب سا محسوس ہوا کہ جب تبلیغی آدمی نے کہا کہ لیجئے اور بسم اللہ پڑھ کر آپ شروع کیجئے، تو اس کو ایک عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ اس نے یہ الفاظ کیوں کہے، اس کے اندر یہ اس کے دماغ کے اندر یہ الفاظ گونجتے رہے، اور دل کے اندر یہ خیال آیا کہ شاید کھانا کم ہے، اس لیے مجھ کو بسم اللہ پڑھنے کو کہہ رہا ہے۔ خان صاحب بھی سیدھے سادے بھولے بھالے طبیعت کے آدمی تھے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا۔ اتفاق سے کھانا ختم ہو گیا، اتفاق سے کھانا بھی کم پڑ گیا، کیونکہ یہ خان صاحب حضرات ہوتے ہیں یہ بہت کچھ زیادہ بھی کھاتے ہیں، تو اتفاقاً وہ کھانا کم بھی پڑ گیا۔ پھر وہ اپنے ملک واپس چلے گئے، اور کچھ دن جانے کے بعد دن گزرتے گئے، اور اتفاقاً کچھ دنوں کے بعد تبلیغی آدمی کا بھی ادھر جانا ہوا اور اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے۔ وہاں گئے تو خان صاحب سے ملاقات کی اور خان صاحب نے ضیافت کی اور
بہت بڑا تھال تبلیغی آدمی کے سامنے رکھ دیا، جس کے اندر 10-5 کلو کھانا آتا تھا۔ ایسا تھال تبلیغی آدمی کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ لو حضرت کھانا کھاؤ، اور بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاؤ، کھانا بہت ہے، انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا۔ خاں صاحب نے بہت سا کھانا تیار کرایا اور دسترخوان بچھا کر بہت بڑی تھال، جس میں تقریباً 10 کلو کھانا آ سکتا تھا، بھر کر اس دوست کے سامنے رکھ دیا اور کہا اور بھائی بسم اللہ مت بولو، ایسے ہی کھاؤ، یعنی بغیر بسم اللہ کے کھاؤ۔ آپ نے جو مجھے کھانا کھلایا تھا وہ کم تھا، اس لیے آپ نے مجھے بسم اللہ پڑھوائی تھی، وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بہت سا کھانا رکھ دیا ہے، اس میں برکت کی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ پڑھے بغیر کھائیے، کھانا کم نہیں ہوگا۔ تو بھائیو، علم دین سے ناواقفیت، اور جب آدمی اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتا ہے، جاہل ہوتا ہے، تو اس کے دماغ کے اندر ایسے ایسے الفاظ آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے الفاظ، جیسے رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں گواروں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ جس کے گھر میں کھانا نہ ہو وہ روزہ رکھے، نعوذ باللہ، ایسے ایسے الفاظ آ جاتے ہیں اور اپنی زبانوں سے نکال دیتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ یہ صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے نکلتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم دے، اپنے مذہب سے واقفیت کرائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالسن، کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک اور لطیفہ سناتا ہوں آپ کے لیے، کہ ایک جگہ قومی طوفان چل رہا تھا، یعنی آپس میں ہندو مسلمان ہو رہی تھی اور مارو کاٹو کی ہر طرح سے آوازیں آ رہی تھی۔ اسی طوفان میں ایک بنیا مسلمان کے ہاتھ لگ گیا، اسی طوفان میں ایک بنیا تھا، وہ مسلمان کے ہاتھ پڑ گیا، تو مسلمان نے بنیے کو زمین پر پٹک دیا اور اپنا چھرا نکال کر اس کی گردن پر رکھ دیا اور کہا کہ کلمہ پڑھ ورنہ تجھے ذبح کروں گا۔ بنیے نے سوچا کہ ذبح ہونے سے بہتر کلمہ پڑھ لینا ہے تاکہ جان بچ جائے۔ یہ سوچ کر بنیے نے کہا کہ مجھے آپ ذبح نہ کریں بلکہ کلمہ پڑھا دیں، میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ ذبح کرنے والے مسلمان نے بنیے کو چھوڑ دیا اور کہا کہ جا کسی اور سے کلمہ پڑھ لے، اور حقیقت یہ ہے کہ کلمہ اس بیچارے کے پاس، خود کے پاس ہی نہیں تھا، یاد نہیں تھا، اس کو خود کو یاد نہیں تھا، تو اس بنیے کو کیا کلمہ پڑھا تھا۔ تو ایسے ایسے الفاظ ہوتے ہیں، تو مارنے مرنے کے لیے لوگ تیار رہتے ہیں، لیکن دین پر عمل اور اس کی تعلیم سے بالکل کورے ہوتے ہیں۔ یہ قصور ماں باپ کا ہے، اس کو بچپن میں دینی تعلیم سے محروم رکھا، اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو اس لیے ماں باپ کا قصور ہے یہ کہ اس کو بچپن میں دینی تعلیم نہیں دی، اس کو بیچارے کو خود کو کلمہ یاد نہیں ہے اور دوسرے کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی مذہب ہو، کسی کو زبردستی کلمہ پڑھانا، کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام بھی اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ کسی کو زبردستی پکڑو اور اس کو کلمہ پڑھاؤ اور اس کو مسلمان بناؤ، کیونکہ قرآن پاک کے اندر فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، جس کا دل چاہے کلمہ پڑھ لے اور اسلام کے اندر داخل ہو جائے، جس کا دل نہیں چاہے وہ نہ پڑھے، ہر آدمی اپنی مرضی کا مالک ہے۔ تو اس لیے جو آج جیسا آدمی کرے گا ویسا کل قیامت کے دن بھرے گا، اچھا کرے گا تو اچھا پائے گا، برا کرے گا تو برا پائے گا۔ اس لیے کوئی بھی مذہب کسی کو مارنے، پیٹنے، قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے
اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی۔ اس لیے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور دینی تعلیم دلائیں اور اسلام کی بنیادی باتوں سے واقف کرائیں، ورنہ آخرت میں پچھتانا پڑے گا۔ یہی اولاد آدمی کو یہی اولاد ماں باپ کو جنت کے اندر پہنچا سکتی ہے، اور یہی اولاد اگر اچھی تعلیم نہیں دی تو ماں باپ کو جہنم کے اندر بھی پہنچا سکتی ہے۔ اور ایک اور لطیفہ اسی بات پر سناتا ہوں کہ ایک مستقل قوم ہے جو بھیڑیں پالنے کا کام کرتی ہے۔ یہ گجرات کا واقعہ ہے کہ گجرات کے اندر ایک مستقل قوم ہے جو بھیڑیں پالنے کا کام کرتی ہے، تو اس کے بھڑوار کہتے ہیں، اس کو بھڑوار کہتے ہیں یا یار باری کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس 2000 3000 4000 بھیڑیں ہوتی ہیں۔ جس کے پاس جتنی زیادہ بھیڑیں ہوتی ہیں وہ اتنا ہی زیادہ مالدار سمجھا جاتا ہے۔ ان بھیڑوں کے سال میں 2 مرتبہ بال کاٹے جاتے ہیں، چونکہ وہ بال بہت گرم ہوتے ہیں، اس وجہ سے اچھی قیمت پر بک جاتے ہیں۔ یہی ان لوگوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یہ لوگ گجرات اور راجستھان میں زیادہ تر رہتے ہیں۔ یہ اپنی اولاد کو تعلیم بالکل نہیں دیتے، یہ اپنی اولاد کو تعلیم بالکل ہی نہیں دیتے۔ بچپن ہی سے بھیڑیں چرانے کا کام کرتے ہیں۔ اتفاق سے ان میں ایک آدمی نے اپنے بچے کو بہت ہی اچھی تعلیم دلائی، جس کی وجہ سے وہ لڑکا ایک راجا کا وزیر بن گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے والد کا خط آیا کہ میں نے تم سے ملنے کے لیے آنے والا ہوں، میں تم سے ملنے کے لیے آنے والا ہوں۔ خط میں پہنچنے کی تاریخ اور گاڑی کا وقت بھی لکھ دیا۔ جب راجا کو اس بات کا علم ہوا کہ وزیر کے والد صاحب آنے والے ہیں، تو اس نے وزیر صاحب کے والد صاحب کے لیے استقبال کیا اور ریلوے اسٹیشن پر بہت انتظام کیا، ایک بہت بڑا انتظام کیا۔ جب گاڑی اسٹیشن پر آ کر رکی تو وزیر صاحب کے والد صاحب کے استقبال میں تو والد صاحب کے انتقال میں توپیں اور بندوقیں چھوٹنے لگی، بینڈ باجے بجنے لگے۔ ٹرین سے اترنے والے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ کس کا استقبال ہو رہا ہے۔ ان لوگوں میں وزیر کے والد صاحب بھی تھے، جو کھڑے کھڑے وہ بھی یہ سب کچھ منظر دیکھ رہے تھے۔ ٹرین سے جب کوئی جنٹل مین آدمی اترتا ہوا نہیں دکھائی دیا تو راجا صاحب نے وزیر سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب شاید نہیں آئے۔ تو وزیر نے اپنے والد صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ جو کھڑے ہیں وہی میرے والد صاحب ہیں۔ راجا صاحب نے جب ان کی طرف نگاہ کی تو وہ اس شان سے کھڑے تھے کہ ان کا پرانا بوسیدہ کمبل ان کے کاندھے پر تھا، اس پر لاٹھی تھی اور لاٹھی میں اپنے دونوں پیر کے جوتے لٹکا رکھے تھے اور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ راجا صاحب نے ان کو دیکھ کر کہا تیرا باپ تو بیوقوف معلوم ہوتا ہے۔ اس پر وزیر نے راجا کو جواب دیا کہ وہ کتنا اچھا جواب دیا کہ کہا کہ میرا باپ بیوقوف نہیں تھا بلکہ میرا دادا بیوقوف تھا، اس لیے کہ میرے والد صاحب کو میرے دادا نے تعلیم نہیں دلائی، اس وجہ سے ان کے پیر کے جوتے ان کے کاندھے پر لاٹھی میں ٹنگے ہوئے ہیں۔
اگر میرا باپ بیوقوف ہوتا تو میں آپ کے برابر کھڑے ہونے کے قابل ہرگز نہ ہوتا۔ تو اس لیے حقیقتاً تعلیم انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، جس کا رات دن ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں تاکہ آگے چل کر خوشحال اور باعزت زندگی بچے گزار سکیں۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہ دلانا اور عمدہ تربیت نہ کرنا یہ والدین کی کمی ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں، اعلیٰ درجے کی تعلیم دیں تاکہ ہمارے بچے آگے چل کر اپنا مستقبل کو سنوار سکیں، اچھی طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزار سکیں اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔